بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پے رول 2 لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کمپنی کے ایگزیکٹو اسٹاف کی سیلریز اور الاؤنسز دیکھیے، ہم یہاں پہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ایگزیکٹو سیلری یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی، سیلری فار دا منتھ آف سو اینڈ سو، ٹھیک ہے، شیڈول ہے آپ کے سامنے۔ تو کمپنی کے ایگزیکٹو اسٹاف کی سیلریز اور الاؤنسز زیادہ تر فکسڈ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی تنخواہ بنانا کافی آسان ہوتا ہے۔ ہر ماہ سیلری کو صرف کاپی کرنا ہوتا ہے۔ سال میں ایک آدھ دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ڈائریکٹو آ گیا یا کمپنی کی طرف سے کوئی ڈائریکٹو آ گیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ الاؤنسز بیسک وغیرہ ان میں کچھ فرق پڑتا ہے، ورنہ کاپی پیسٹ کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آفیسرس کی، ایگزیکٹوز کی سیلریز اور فیسلٹیز وہی ہوتی ہیں، لہٰذا ان کی چھٹیاں وغیرہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی ڈپارٹمنٹ میں ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے، اور سیلری ایز اٹ از جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں بالکل ہی ایسے ہی رہتی ہے۔ تو یہ ان کو ایک فیسلٹی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک بڑی وجہ یہ ہے جو اس کو فکس رکھا گیا ہے تمام چیزوں کو، کہ تمام ایگزیکٹو 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی کمپنی کا مسئلہ پھنستا ہے تو اس پرابلم کو ریلیٹو ایگزیکٹو ہی آ کر سالو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ آپ ذرا سا دیکھ لیں، یہاں پر ہم نے یہ ایک لسٹ آؤٹ کیا ہے۔ سید احمد ہے، محمد یونس ہے، وامک اشرف فاروقی صاحب ہیں، سکندر احمد ہے، طلعت اقبال ہے۔ 5 نمبر تک کو پہلے آپ دیکھ لیں۔ یہ مینیجر فائننس ہے، مینیجر ایڈمنسٹریشن، مینیجر مارکیٹنگ، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزیکٹو فائننس صاحب آئے ہیں، اور یہ طلعت صاحب بھی ہیں، ایگزیکٹو ایڈمنسٹریشن کے ہیں۔ اس طرح سے تمام ایگزیکٹو نیچے تک جا رہے ہیں۔ منیر صاحب ایگزیکٹو کمپیوٹر ہیں، ربیع صاحب ایگزیکٹو انجینئر ہیں، وقار احمد صاحب ڈاکٹر ہیں، وقاص احمد صاحب ایگزیکٹو انجینئر ہیں، اور شروش صاحب ایگزیکٹو کمپیوٹر آفیسر ہے یہ، اور کامران نیاز صاحب ایگزیکٹو مارکیٹنگ ہے، حامد بھائی صاحب جو ہیں ایگزیکٹو اکاؤنٹس ہیں، اور نظیم خان صاحب ایگزیکٹو مارکیٹنگ ہیں۔ آخر میں یوسف صاحب ہیں جو کہ ایگزیکٹو جنرل افیئرس۔ دیکھیے بیسک تقریباً یہ سمجھ لیں سیلری کے ہاف سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر دیکھیں، اگر لم سم سیلری 72,000 بن رہی ہے ان کی، تو بیسک 40,000 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 3 جو یہ شروع کے آدمی ہیں، 1 2 3، یعنی سعید، یونس اور وامک، یہ تینوں صاحب جو ہیں چونکہ مینیجرس ہیں، ان کے سیم بیسک ہے اور تمام چیزیں سیم چل رہی ہیں۔ دیکھ لیے، اولا ہے، ہاؤس رینٹ ہے، میل ہے، پیٹرول ہے، اور میڈیکل ہے۔ یہ ایک فکس میڈیکل ہوتا ہے، ان کو ملتا رہتا ہے سیلری کے اندر، تو یہ اس کے اندر ہے گا۔ تو اب تینوں پر غور کریں گے، تینوں ایک سے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آ گیا ایگزیکٹو فائننس۔ یہ ایگزیکٹو کیٹیگریز ہیں۔ ایگزیکٹو کیٹیگریز کے دیکھ لیجئے، ان کی جو بیسک سیلری بھی سیم ہے 30,000، ان سب کی 30,000 بیسک سیلری سے، باقی تمام ایگزیکٹو کی الاؤنسز بھی اسی کے حساب سے چل رہے ہیں۔ دیکھیں، اسی کے حساب سے الاؤنس چل رہے ہیں، 30,000 3,000 9,000 3,000 6,000 1,000 52,000، اوپر 72,000 تینوں کا آیا ہے، جی باقی سارے لوگوں کا، یعنی یہ 12 جو ایگزیکٹو ہیں ان کا 52,000 آیا۔ اچھا، ڈیڈکشن پورشن میں جب ہم آتے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پر ہم کو فرق لگتا ہے۔ یہ دیکھیے، ڈیڈکشن کے اندر ایڈوانس ہے، لون ہے، اور ٹوٹل ڈیڈکشن، بس یہ 2 ہی چیزیں ہیں ڈیڈکشن کے اندر۔ ان دونوں کا ٹوٹل ہو کے یہاں آئے گا، اور اس میں سے ٹوٹل ڈیڈکشن لیس ہو جائے گا یہ جو ہے، اور پھر بیلنس یا نیٹ پہ آ جائے گی، کیونکہ یہ جو ہے یہ گراس پیمنٹ ہے، ٹوٹل سیلری ہے، گراس سیلری بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں پر ہم نے
ایڈوانس کوئی نہیں لیا سعید صاحب نے، لون بھی کوئی نہیں، اس لیے ڈیڈکشن کوئی نہیں. ایز اٹ از ان کی سیلری ادھر آ گئی. اب ادھر آ جائیے گا، یہاں پر جناب ہیں یونس صاحب، ان کا بھی تقریباً ایسا ہی ہے، ایز اٹ از ان کی سیلری آ گئی. تیسرے نمبر پہ ہمارے جو ہیں قومی شرف فاروقی صاحب، انہوں نے 20,000 روپے ایڈوانس لیا ہوتا تھا. 20,000 روپے ان کا جو انہوں نے ایڈوانس لیا ہوا تھا، اس میں سے 20,000 روپے ڈیڈکٹ کیے کمپنی نے. لون لیا ہوا تھا 5,000، اس میں سے لون میں سے ڈیڈکٹ کیے ہیں. ٹوٹل 25,000 سیلری میں سے ڈیڈکٹ کیے تو ان کو 47,000 نیٹ ان کو مل گیا. یہ صاحب جو ہیں سکندر احمد صاحب، انہوں نے کوئی بھی کمپنی سے پیسے نہیں لیا، ایڈوائزٹس آ گیا. یہاں پر جو صاحب ہیں یہ جناب کون صاحب ہیں، دیکھیں یہ ہیں طلعت اقبال صاحب. انہوں نے 10,000 روپے کے ایڈوانس کٹے ہیں، 5,000 روپے کا لون کٹا ہے، اس طرح ان کا 15,000 روپے بن رہا ہے. یہ لیس ہو گیا. یہ اگلے صاحب جو ہیں ان کا ایڈوانس جو ہے 15,000 روپے ایڈوانس ان کا کٹا ہے بس، ٹھیک ہے، ڈیڈکشن میں وہی آ گیا. اسی طرح یہاں پر ان کا لون 10,000 روپے کٹا ہے، 10,000 روپے لیس ہوا ان کا. ان صاحب نے کچھ بھی نہیں لیا تھا، ایز اٹ از آ گیا. 10,000 انہوں نے ایڈوانس لیا تھا، یہ کٹ گیا، یہ آ گیا. صاحب نے کچھ بھی نہیں لیا. اسی طرح 10,000 والے صاحب نے، اسی طرح 5,000 والے صاحب نے، ٹھیک ہے، انہوں نے 5,000 روپے ایڈوانس لیا تھا، صرف وہی کٹا ہے. اور جنہوں نے صرف 2,000 روپے ان کے لون کے انہوں نے لیے تھے تو یہ کٹ گئے ان کے، تو ان کے صرف 2,000 روپے کی کمی کے ساتھ 52,000 سے 50,000 ہو گیا. تو یہ ہے، آپ ان کی سیلریز بڑی آسان ہے، ایز اٹ از یہ سارے ہوتی ہیں. یعنی پہلا جو حصہ ہے سیلری اور الاؤنسز کا، یہ ایز اٹ از تقریباً رہتا ہے جب تک گورنمنٹ کوئی ڈائریکٹو نہیں آیا، کوئی ہدایت نہ آیا، بورڈ آف ڈائریکٹرس کوئی ہدایت نہ کریں، اس وقت تک یہ تمام چیزیں ان کی ایسے ہی رہتی ہیں تمام چیزیں. اور یہ بالکل کراس میں بڑھاتی رہتی ہے. ریڈکشن کالم میں جیسے جیسے انہوں نے ایڈوانسز لیے ہیں، لون لیے ہیں، ان کے ساتھ یہ کٹتا رہتا ہے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز ان کی اور ہوتی ہے، وہ ہم دیکھیں گے ان کو کچھ اور بھی کمپنی دیتی ہے. اگلے شیڈول میں جا کے دیکھتے ہیں. اگلا شیڈول یہ ہمارے پاس، اس میں ہے سکندر احمد اینڈ کمپنی فار دا منتھ آف جنوری، وہی مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پر بھی مہینہ فار دا منتھ آف جنوری تھا، دیکھیے اسی مہینے کا ہم نے ایک پورشن الگ کیا. یہ پورشن جو ہم نے کیا ہے یہ ہے میڈیکل مینٹیننس اینڈ ڈسٹربینس الاؤنس. ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے الاؤنسز جو ملتے رہتے ہیں، اس میں سے چند الاؤنس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ویری کرتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، ہر ماہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو ہم اسے شیڈول میں دیکھتے ہیں کہ تبدیلی آ رہی کیا ہے. مثال کے طور پہ پہلا ہم ان کو دیکھتے ہیں. اچھا، یہ جو ان کے 3 الاؤنس ہیں، یہ ہے میڈیکل، کار مینٹیننس اور ڈسٹربینس. یہ الگ اس لیے کر دیے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہاں پر دیکھیے صحیح صاحب، کار کے لیے 6,000 روپے انہوں نے لیے، 5,000 ڈسٹربینس ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مینیجر چھٹی پہ چلے آتا ہے تو ان کی وہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں زیادہ تر، تو یا سائٹ پہ ایکسٹرا ڈیوٹی لگ جاتی ہیں پلانٹ فیکٹری کے اوپر، تو وہ جو ڈیوٹی کرتا ہے مینیجر، اس کو ایک الاؤنس ملتا ہے ڈسٹربینس 5,000 روپیز. تو دس از اکول ٹو 11,000 روپیز. یونس صاحب ایڈمنسٹریشن کے مینیجر ہیں، 10,000 روپے کو میڈیکل کے ملے، 2,000 کار مینٹیننس لیا، 12,000. یہ جو ہاسپٹل سے ہاسپٹلائزیشن بچوں کی کراتے ہیں ان کا ہے. یہ ریگولر الاؤنس ان کو مل ہی رہا ہے میڈیکل، لیکن یہ اگر ہاسپٹلائزیشن کراتے ہیں اس سلسلے میں، اس محمد فاروق صاحب نے 15,000 روپے لیے، یہ ان کے ملیں گے، لسٹ میں آ گیا. اسی طرح سکندر صاحب کو 3,000 روپے. اچھا، یہ ہوتا یہ تھا کہ تمام لوگ یہ جو اپنے پیسے تھے، یہ جو تینوں الاؤنسز ہیں، ڈفرینٹ ڈیٹ پہ لیتے تھے، ڈفرینٹ ان کے واؤچرز بنتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے، یہ 15 آدمی ہیں تو کبھی 3 نے لے لیا، کبھی 2 نے لے لیا، کبھی 8 نے لے لیا، کبھی 4 نے لے لیا. تو پھر کمپنی کو ایک پرابلم یہ ہوتی تھی کہ کس طرح سے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے. لہٰذا انہی ایگزیکٹوس نے، یعنی ایگزیکٹو فائننس نے، سکندر صاحب نے یہ فیصلہ کیا
کہ اس کو بھی ایک پیپر پہ لیا ہے. تو سیکنڈ صاحب کے ڈیسیجن جو آگے گیا چیف کے پاس، جنرل مینیجر فائننس چارٹر اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ اوکے. تو انہوں نے پھر یہ شیڈول بنا دیا اور اس شیڈول سے یہ فائدہ ہوا کہ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر مہینے یہ جو ایگزیکٹو اسٹاف ہے، مینیجر حضرات اور ایگزیکٹو آفیسرس تنخواہ کے علاوہ کتنا پیسہ ایکسٹرا لیتے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس مہینے انہوں نے جنوری میں 168,000 سے زیادہ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح طلعت صاحب کا دیکھ لیں، 8,000 میڈیکل کے لیے، 2,000 روپے انہوں نے کار مینٹیننس لیے. اس کے بعد آ گئے کاشف صاحب ایگزیکٹو کمپیوٹر کے ہیں، 4,000 روپے انہوں نے لیے کار مینٹیننس اور کچھ نہیں لیا. اس کے بعد مویز صاحب نے 10,000 روپے لیے ہیں، یہ بھی میڈیکل کے ہیں، اور 5,000 روپے ڈسٹربینس میں کوئی ایکسٹرا ڈیوٹی لگائی گئی تھی تو وہ انہوں نے، جب کوئی ایگزیکٹو چھٹی پہ ہوتا ہے تو اس کی جگہ انہوں نے بیٹھ کے کام کیا اپنے کام کے علاوہ، یہی ڈسٹربینس انہیں دیا گیا. رمیز صاحب ایگزیکٹو انجینئر ہیں، 3,000 روپے کار مینٹیننس لیا. وقار احمد صاحب ڈاکٹر نے 20,000 روپے میڈیکل کے لیے، 2,000 روپے کار مینٹیننس لیا ہے، 22,000. اسی طرح وقار صاحب ایگزیکٹو انجینئر نے 11,000 انہوں نے میڈیکل کے لیے. ہاسپٹل کا بل ہے، یہ ہاسپٹل کے بل سے نارملی جتنے بھی پرسنٹ سے دیکھ رہے ہیں یہ ہاسپٹلس کے بل، 11,000 کا ہاسپٹل کا بل تھا، انہوں نے یہ سبمٹ کیا. تو یہ ری ایمبرس یہ سارے ری ایمبرس ہو رہے ہیں جتنے بھی نیچے پوسے تک ہاسپٹل کے بل ہیں، اور یہ ری ایمبرس ہو رہے ہیں سارے کے سارے. یہ پہلے انہوں نے پیمنٹ کر دی، پھر کمپنی ان کو پے کر رہی ہے. تو 11,000 روپے دیے انہوں نے، 5,000 روپے انہوں نے کار مینٹیننس کا خرچ کیے، تو 16,000 روپے یہ کمپنی سے لے لیں گے. یہاں پہ آئیے گا، سروج صاحب نے 5,000 روپے میڈیکل کا بل دیا ہے، کار مینٹیننس کے 5,000 دیا، 5,000 ان کو ڈسٹربینس بھی انہوں نے لی کیونکہ کسی کی جگہ پہ ڈیوٹی انجام دے رہے تھے. سروج صاحب اس طرح کے 15,000 بنے. کامران صاحب ایگزیکٹو مارکیٹنگ ہیں، 7,000 میڈیکل کے لیے، 4,000 کار مینٹیننس لیے. حامد صاحب مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہے، 9,000 میڈیکل کے لیے، 3,000 کار مینٹیننس لیے. نجم صاحب 10,000 روپے لیے ہیں میڈیکل کے، تو 10,000 روپے آ گئے. یوسف صاحب ہیں ایگزیکٹو جنرل افیئرس ڈیل کرتے ہیں، تو انہوں نے 5,000 روپے میڈیکل کے لیے، 4,000 روپے کار مینٹیننس لیے، 9,000 روپے. ان تمام لوگوں کے تمام الاؤنسز کے ہم ٹوٹل کرتے ہیں. انڈیویجول یہ ایسے آ رہا ہے اس پیج پہ، لائن آف پیئرنگ کالم میں آ رہا ہے، لمس میں لاسٹ کالم میں آ رہا ہے. اس طرح یہ جو اماؤنٹ آ گیا تو اس کمپنی کو پتہ چل گیا سیلری کے علاوہ 168,000 اس مینیجرس اور ایگزیکٹو اسٹاف پہ ہمارا خرچہ ہوا ہے. دوستو یہ فیسلٹی ایگزیکٹو کو دی جاتی ہے کیونکہ وہ کافی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، کافی کمپٹیشن کے ایگزام دے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور کمپنی بھی ان کو ایکسٹرا ٹریننگ کرواتی ہے، اور کافی بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایگزیکٹوس پہ، اس وجہ سے یہ ایکسٹرا چیزیں دی جاتی ہیں. تھینک یو دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ